پیر سید حیدر گیلانی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو سجادہ نشین دربار عالیہ بری امام سرکار ہے۔ جی حیدر گیلانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ریت ہے ہمارے ہاں، جیسے بری امام سرکار کی شاہ عبداللطیف کاظمی کی تاریخ پڑھیں تو بستی چور پور کو نور پور بنا دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دور حاضر میں جو تصوف ہے وہ صوفیاء کرام کی جو اصل تعلیمات ہے اس کو ٹرانسفر کر پا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع کے لیے مدعو کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے لفظ صوفی یا لفظ ولی کسی کو سمجھانا ہو تو ہمیں اس کے لیے پہلے اس ولایت کے مخمصے کو حل کرنا ہوگا، اور لوگوں کو صوفیہ کا رول سمجھانے سے پہلے صوفیہ کا جو اصل مقصد تھا یا جو معنی ہے وہ بھی سمجھانا پڑے گا۔ ٹھیک، یہ جو لفظ ولایت ہے اس میں مختلف کیفیات آتی ہیں۔ ایک جذب کی کیفیت ہے اور ایک سالکیت کی ہے۔ بدقسمتی سے ہم اکثر و بیشتر کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم ان جو ٹرمز ہیں ان سے لابلد رہ جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں ابہام پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جذب ایک مختلف سائٹ ہے جس میں اللہ کا کوئی ولی اللہ کے حکم سے وہ ایک خلوت میں چلا جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کو بجا لاتا ہے، وہ بھی ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے اور اس کے ذریعے بھی لوگوں کو اس پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ دوسری جو سالکیت کی کیفیت ہے، اس میں جو صاحب ہوتے ہیں ان کو ایک ڈیوٹی اسائن کی جاتی ہے کہ آپ نے مخلوق میں رہ کر آپ نے بڑی وضاحت شریعت کو فالو کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کو دار اسلام کی طرف لانا ہے اور ان میں اسلام کا جو اصل اساس ہے اس کو پیش کرنا ہے۔ تو یہ دو مختلف کیفیات آتی ہیں، تو ہم اکثر و بیشتر ان کو بھی مکس کرتے ہیں، پھر لفظ پیر کو بھی ہم اللہ کے ولی کے ساتھ مکس کرتے ہیں۔ دیکھیں جو آج کل کے پیر ہیں وہ آپ ان کو ولایت کے درجے پہ نہ سمجھیں، ولایت ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ تو جو آج کل کے خانقاہی نظام ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو پیر صاحبان ہیں وہ آج کے دور کے مطابق چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، اور جو دستور کے مطابق قرآن کریم میں بھی حکم ہے اس کے مطابق چلتے ہوئے دیگر معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں قباحتیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے معاملات دوسری طرف آتے ہیں، اور آج کل ایسے لوگوں کا جنم مل جاتا ہے جو اولیاء اللہ کے خلاف بھی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ جی، تو آپ نے چونکہ بات کردار کی حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی، تو میں اب اس طرف آتا ہوں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ آپ ان کا کردار دیکھیے تو جب برصغیر میں خاص طور پر جب حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت نفس زکیہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ نے یہاں کا سفر کیا جی جی، اور اسلام کی شمع یہاں پر روشن کی، تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کی سوانح حیات اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار لوگوں کو انہوں نے مشرف اسلام کیا۔ ہم جب حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں اس خطہ کوٹھار میں، تو آپ دیکھیں کہ یہاں اس کو چور پور کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی ہے۔ تو جو قانوبائی افغانستان سے یہاں سے آتے تھے، اس رستے سے ٹریڈ روٹ تھا، یہاں سے گزرتے تھے، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ تو جب حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حکم سے اس علاقے میں آئے تو آپ نے اپنے نور اور اپنے علم و فضل سے اس علاقے کو چور پور سے نور پور بنا دیا۔ آپ اس کے علاوہ اگر اولیاء اللہ کا کردار دیکھنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے دور حاضر کی ایک بڑی درخشاں مثال پیش کروں گا۔ میں خود اس چیز پر حیران تھا کہ میں نے جب مولانا طارق جمیل صاحب کو پیر سرور چشتی صاحب جو کہ سجادہ نشین ہیں درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھا، تو ان کے ہاتھ چومتے ہوئے دیکھا، ان سے دستار بندھواتے ہوئے دیکھا، تو میں خود حیران تھا کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، چونکہ وہ ایک ایسے مکتب سے تعلق رکھتے تھے جہاں پر شاید ان چیزوں کا زیادہ سیریس نہیں لیا جاتا اور نہ ہی ان کی طرف جایا جاتا ہے۔ تو بعد میں میرا یہ مخمصہ ایسے حل ہوا کہ جب طارق جمیل صاحب نے ایک اپنے کسی ٹی وی پروگرام کے اندر آپ نے اینکر کے سوال کے اوپر بتایا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پرتھوی راج چوہان کی فیملی سے، جو کہ کسی ریاست کا سربراہ تھا غالباً۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو پرتھوی راج چوہان کے بھائی تھے وہ میرے اجداد میں سے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو دائرہ اسلام میں داخل کیا وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ بالکل